بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دایت اسکول منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے درخواست لکھنا سیکھا تھا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم خط لکھنا سیکھیں گے۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے ہماری۔ یہ رواج پرانا ہے خط لکھنے کا، اور غالب نے کہا تھا نا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہا ہو۔ اس میں ہم اپنے حالات دوسروں کو بتاتے ہیں، اسی لیے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہے خط لکھنے کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے طلبہ امتحان میں امتحانی نقطہ نظر سے اور پھر عام زندگی میں خط کیسے لکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جناب، خط لکھتے ہیں۔ مان لیا کہ یہ آپ کا پیج ہے، یہ آپ کا صفحہ ہے۔ شروع میں بالکل آپ اوپر کی لائن کو چھوڑ کے، جو مارجن لائن ہوتی ہے، آپ پہلی سطر کے اوپر، پہلی لائن کے اوپر لکھیں گے امتحانی مرکز۔ یہ وہ والی جگہ ہے، یہ اس مقام کا ہم نام لکھتے ہیں یہاں پہ جہاں سے خط روانہ کیا جا رہا۔ یہاں پہ ہم کون سا مقام لکھتے ہیں؟ وہ مقام لکھتے ہیں جہاں سے خط کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ پھر بالکل اس کے نیچے ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ تاریخ لکھنے کا پہلے بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ ہندسہ لکھیں گے، جیسے یہ 31 ہے اردو میں، چھوٹی سی ڈیش ڈالیں گے، آگے مہینے کا نام لکھیں گے اور پھر سال عیسوی۔ اب کیونکہ 2020 ہے تو آپ دیکھیں بعض اوقات طلبہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہاں پہ صفر لکھ دیتے ہیں، جبکہ اردو میں صفر نہیں ہے، یعنی ایسے صفر نہیں لکھا جاتا بلکہ ایک جسٹ ڈاٹ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بچے غلطی عموماً کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ صفر لکھ دیتے ہیں، یہاں بھی صفر، جبکہ اردو میں یہ ڈاٹ ہے۔ اب جب امتحانی مرکز ہے، آپ یہاں دیکھیے تو میں نے کمرہ امتحان بھی لکھا ہے، نیچے امتحانی کمرہ بھی لکھا ہے اور پھر امتحانی مرکز بھی۔ کمرہ امتحان، ہمارے ہاں کچھ جو ہمارے اسکالر ہیں، کچھ ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو مختلف زبانوں کے الفاظ کو ملا کے ہم ترکیب نہیں بنا سکتے، ایسا کوئی مرکب جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ جیسے کمرہ امتحان، چونکہ کمرہ جو ہے یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے اور امتحان عربی کا ہے، تو لہذا دو مختلف زبانوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ ترکیب نہیں بنا سکتے۔ اور پھر ویسے کمرہ ہے کے ساتھ لکھنا جائز بھی نہیں ہے، الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو یا تو آپ امتحانی کمرہ لکھیں گے یا پھر امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز لکھیں گے، ظاہر ہے آپ جہاں پہ امتحان دے رہے ہوتے ہیں وہ مرکز ہی ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ امتحانی مرکز لکھیں گے۔ لیکن جب آپ بالکل ریئل لائف میں اپنی حقیقی زندگی میں خط لکھیں گے تو پھر اس جگہ پہ اس مقام کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ خط روانہ کر رہے ہیں۔ جیسے منڈی بہاؤالدین سے اگر لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ منڈی بہاؤالدین آئے گا، اگر لاہور سے لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ لاہور آئے گا۔ یہ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر تیسری لائن پہ آپ بالکل درمیان میں اپنے مخاطب کو لکھیں گے۔ مطلب جیسے آپ ابا جان کو لکھ رہے ہیں، اگر چھوٹے بچے ہیں تو اپنی ایج کا، اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے پیارے ابا جان، اگر بڑی عمر کے ہیں تو وہ محترم ابا جان لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ آپ کس ایج میں ہیں اور کیسے آپ اپنے والد محترم کو پیار سے بلاتے ہیں۔ یہ رشتے کے اعتبار سے اگر استاد کو لکھنا ہے تو استاد محترم یا استاد گرامی لکھ سکتے ہیں، اگر دوست کو لکھنا چاہتے ہیں تو پیارے دوست یا دوست کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے پیارے امجد، آپ کچھ بھی یہ القاب یہاں پہ لکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہاں پہ خطابیہ علامت ڈالیں کہ آپ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے نیچے آپ اگلی لائن پہ بالکل شروع میں السلام علیکم لکھیں گے۔
اچھا یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بڑی غلطی کرتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے آپ السلام علیکم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں, جہاں کوما لگائیں گے السلام علیکم لکھ کے اس کے آگے پھر یہ خطابی علامت لگائیں گے. آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی لکھیں گے تو تھوڑی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. السلام علیکم ذرا دھیان سے دیکھنے کی چیز ہے, اس میں بچے کیا غلطی کرتے ہیں. ایک تو یہ لام نہیں لکھتے, مطلب السلام علیکم لکھتے ہیں تو ایسے لکھ دیتے ہیں, پھر بیچ میں واو بھی ڈال دیتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. السلام علیکم یہ لام کے ساتھ درست ہے اور یہ جو ہے شمسی حروف میں آتا ہے. عربی میں دو قسم کے حروف ہیں, شمسی حروف اور قمری حروف. شمسی حروف وہ ہیں جس میں لام نہیں پڑھی جاتی, جیسے الشمس ہے, الشمس ہم نے اس میں لام کو نہیں پڑھا. جیسے اسی طرف پہ الرحمن اس میں لام کو نہیں پڑھا. النور دیکھیں لام کو نہیں پڑھا. السلام لام کو, تو یہ شمسی حروف میں آتا ہے تو اس لیے السلام لام کے ساتھ ہوگا لیکن پڑھتے ہوئے لام جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں ضرور آئے گا کیونکہ یہ شمسی حروف ہے. عموماً ہمارے یہاں ایک غلطی ہے, آپ شہر میں اگر منڈی بہاؤالدین میں گھومیں تو مختلف جگہوں پہ آپ کو النور لکھا ہوا نظر آئے گا. النور ہاسپٹل یا النور شاپ کوئی ہے, تو یہ النور نہیں ہے, یہ النور ہے. جیسے میں نے یہاں پہ ایک مثال بھی دی, دیکھیے ایک قرآنی آیت ہے, من الظلمات الی النور, یعنی ظلمات سے اندھیروں سے روشنی کی جانب, من الظلمات الی النور. دیکھیے اس میں یہ لام پڑھنے میں نہیں آیا تو اس لیے النور میں لام پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو ایک یہ غلطی, ہمیشہ السلام علیکم کو لام کے ساتھ لکھنا ہے, بیچ میں واو نہیں ہے, یہاں پہ اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے آپ جو ہے نفس مضمون خط, اور خط میں ایک بات یاد رکھیے اضافی باتیں نہیں لکھتے, خط کو طویل نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, اس میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے. تو امید ہے آپ بخیریت ہوں گے اور اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کر سکتے ہیں. جب آپ آخر میں خط کا اختتام کریں گے تو اس میں آپ گھر والوں کو, جیسے امی اور علی حسن بخیریت ہیں, دادی اماں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں, مطلب یہ لکھ دیتے ہیں, گھر والوں کو سلام لکھ دیتے ہیں, ان کے دوستوں کو سلام لکھ دیتے ہیں, کیونکہ والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو بتانا ہے کہ آپ کی امی بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں, تو کہنا ہے کہ دادی اماں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں. یا یہاں موسم بدل رہا ہے, امید آپ کے یہاں بھی موسم بدل رہا ہوگا, اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, کچھ بھی یہاں لکھ سکتے ہیں. پھر اختتام پہ آپ والسلام لکھیں گے, والسلام بھی واو آگے الف ہے, جیسے یہ السلام ہے, اگر اس میں پہلے واو لکھ دیا جائے تو الف نون نہیں, الف لام نہیں پڑھا جائے گا, تو یہ والسلام بن جائے گا. والسلام نیچے رشتے کے مطابق, اگر اوپر ابا جان ہے تو نیچے آپ کا بیٹا, اگر اوپر محترم استاد ہے تو نیچے آپ کا شاگرد, اوپر بھائی ہے تو نیچے آپ کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی. محمد علی یعنی اپنا نام لکھیں اور یوں خط کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا. تو یہ تھا خط لکھنے کا طریقہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہاں اگر آپ بالکل یہ لرن کرنا سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اردو اور اس طرح کی چیزیں, تو آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے مظہر دانش کے نام سے, اس کو سبسکرائب کر لیجئے. آپ کو وہاں پہ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی. انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.